اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام، اسکن رہیے، انت آپ رہائش اختیار کیجئے، آپ رہیے، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن اطمینان سے، رغدن کشادگی سے، فراغت سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور قریب نہ جاؤ، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، ناانصافوں میں سے۔ فأزلہما الشیطان پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی، عنہا اس درخت سے، فأخرجہما پس ان دونوں کو نکالا، مما اس جگہ سے، کانا فیہ جس میں وہ تھے، یا اس حیثیت سے اور کیفیت سے، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اترو، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں ہے، مستقر ایک ٹھکانہ، ومتاع اور فائدے کا سامان، الی حین ایک مقرر وقت تک۔ فتلقى آدم پس سیکھ لے آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتاب علیہ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ ہی ہے، التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اترو تم سب، منہا اس جنت سے، جمیعا سارے، فاما پس اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبعا سو جو کوئی، تبعا پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا اور جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا اور جٹلائیں گے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جی، وَإِذْ قُلْنَا اور اذ یہ ظرف زمان ہے، ماضی میں کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ ایک لفظ ہے اذا، مستقبل میں کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اذ ماضی میں کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا یاد کرو جب ہم نے کہا، یعنی یہ گزشتہ زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں پاس کر دیا، تو اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ اللہ فرماتے پھر، وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، جب آدم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوئے، اسجدوا کہ سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، سجدہ کے معنی
یہاں پر ہے اس کے سامنے تعظیم کرو اس کی، یا حقیقتاً سجدہ کرو۔ یہاں آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ہے، ایسے جیسے ہم دنیا میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ در حقیقت اللہ کے لیے ہے اور رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں سجدہ در حقیقت اللہ کے لیے ہے اور رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا۔ فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونا، اور یہ شیطان کا نام ہے، اس کا اصلی نام عزازیل تھا، اور پھر ابلیس اور شیطان بن گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ ابلیس کا معنی مایوس، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، اور اسی کے لیے قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کیا، شیطان شطن سے نکلا ہے، بمعنی خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس فرشتوں میں نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، لیکن جنات میں سے اعلیٰ عبادت گزار تھا، تو اس کی وجہ سے فرشتوں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق بات سے منہ موڑنا، یہ تکبر کا معنی ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ انسان کے لباس اور اس کے جوتے اور اس کا مکان خوبصورت ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اور میرے جوتے سب سے پیارے ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ حق بات کو ٹکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو شیطان نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس جنت سے، رغدن کے معنی فراغت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، یعنی جنت بہت بڑی ہے اور اس میں بہت زیادہ نعمتیں ہیں، جہاں سے تم چاہو کھاتے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن قریب نہ جاؤ، هذه الشجرة، اس درخت کے۔ درخت سے کون سی درخت مراد ہے؟ قرآن و حدیث میں یہ کوئی متعین نہیں ہے، اور نہ اس پر قرآن کی تفسیر موقوف ہے، بس ایک درخت تھا جس سے اللہ نے اس کو منع کیا، فتکون، ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فاضلہم الشیطان، سو شیطان نے ان کو پسلا دیا۔ اضل، لغزش دینا، جیسے انسان چلتے ہوئے اس کا پاؤں لغزش کہا جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، تو اس کو ذلت کہتے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو پسلا دیا، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کیا، بلکہ شیطان نے بہلا پسلا کر ان کو اس کام پر آمادہ کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکالا، مما، اس جگہ سے، یعنی اس جنت سے یا ان نعمتوں سے، کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے۔ وہ جنت بھی چھن گئی، اور ان کی جو کیفیت تھی وہاں پر کہ جنت میں کوئی مشقت نہیں تھی، کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، وہ سارا سب کچھ چھن گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو تم، یعنی جنت سے زمین پر، بعضکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک دوسرے سے مراد شیطان اور انسان کی دشمنی بھی ہے، اور انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی دشمنی ہے، اور مرد اور عورت کی آپس میں بھی دشمنی ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، جو حق بات میں اور نیکی کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہیں۔ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدے کا سامان ہے، الی حین، حین کا معنی وقت مقرر، یعنی دنیا میں جاؤ لیکن وہاں پر ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت تک ہے، جتنی دنیا میں انسان کی عمر اللہ لکھ دیتا ہے اتنا، 50، 60، 100 یا 20 یا 10 سال یا مہینے، جتنی بھی عمر اللہ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین میں جاؤ، وہاں پر تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ پھر
فتلقى آدم، سیکھ لے آدم علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی لیکن اب طریقہ نہیں آتا تھا کہ کس طرح اللہ کو منا لے، تو روتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کچھ کلمات اس کو سکھا دیے، فتاب علیہ، اور پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ کلمات سے مراد وہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اہبطوا، اترو، منہا جمیعاً، اس جنت سے سارے، یعنی تم بھی اترو، حوا بھی علیہ السلام، اس کو بھی خطاب ہے تم سب اترو۔ پھر دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی پیغمبر آئیں گے اور میری کتابیں آئے گی، سو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا اور میری کتاب کے اور احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی مستقبل میں بھی ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور ماضی میں کسی چیز کا بھی ان کو غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا لیکن پھر امتحان کے لیے دنیا میں بھیج دیا، اور وہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یہاں پر انسان اور شیطانوں کی وہ جو دشمنی ہے وہ چل رہی ہے، اور یہاں پر کامیاب وہ ہے جو اللہ اور رسول کی ہدایت پر چلے اور ان کی طرف سے جو احکامات ان کو ملتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، تو وہی کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ صحیح اور پکا مسلمان وہ ہے کہ جب اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ کرے، جیسے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، نہ کہ شیطان کی طرح کہ اپنی غلطی پر اڑ جائے اور اس پر ضد کرے، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا مختصر ترجمہ اور تشریح، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔